آپ بھی جائیں گے اپنی زندگی کے سارے کرتوتوں کا اعمالوں کا حساب اپنے مولا رب العالمین کو دینا ہے۔ اس سے نہ کوئی بچا ہے اور نہ ہی کوئی بچ سکتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ عاشق رسول تاجدار اہل سنت مجدد اعظم فاضل بریلوی، جن کا بالخصوص یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی ثناء الرحمان نے بتایا کہ 25 سفر المظفر کا آپ اس سے مقدس پوری دنیا کے علماء الحمدللہ سرزمین بریلی شریف پر ایک غلام کی حیثیت سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کا اس سے مقدس نہایت ہی شوق و شان و شوکت اور اہتمام و انتظام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں ڈوب کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ بول دو سب لوگ محبت سے، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور یا رسول اللہ تیرے قدموں میں رہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار اپنے حضور کی تعریف کر رہے ہیں اپنے کلام کی روشنی میں کہ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اور پوری دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، دنیا والوں کوئی کس کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کس کی تعریف کر رہا ہے، مگر اعلیٰ حضرت عشق رسول کی چادر اوڑھ کر بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، اپنے سرکار اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے برتر و بالا ہمارا نبی۔ مسلمانوں تم بھی ہاتھ اٹھا کر کے سرکار کی شان میں خالی اتنا ہی بول دو، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ تھوڑی آواز بڑھا کر کے، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا، اپنے مولا کا پیارا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ، ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا، اور بلند آواز سے نور وحدت کا ٹکڑا، سب سے اولا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، سارے اونچوں میں اونچا۔ آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا حضور کے نام پر، نہ اٹھے گا تو صرف اس کے نام پر۔ مسلمانوں ذرا گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچو، اگر ہم سرکار کے نام پر زبان نہیں کھولیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تو پھر حضور سے بڑھ کر کے ہم مسلمانوں کا مددگار کون ہے؟ اب کی میں دیکھ رہا ہوں کون سا ایسا شخص ہے جو سرکار کے نام پر جس کی زبان نہ کھل رہی ہو یا جس کا ہاتھ نہ اٹھ رہا ہو، سمجھو وہ بہت بخیل اور بہت کنجوس مسلمان ہے جو مصطفیٰ کے نام پر اپنے منہ کو نہ کھولے، اپنی آواز کو نہ بڑھائے۔ ہاں اب میں سب پر نظر رکھ رہا ہوں، سب سے اولا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، سارے اونچوں میں اونچا، سارے اونچوں میں اونچا، سارے اچھوں میں اچھا، سارے اچھوں میں اچھا، سب رسولوں سے اعلیٰ، بے کسوں کا سہارا، بے بسوں کا سہارا، سب سے اولا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دینے والا ہے سچا، دونوں عالم کا دولہا، بے کسوں کا سہارا، سب رسولوں سے اعلیٰ۔
سرکار اپنے سرکار کی تعریف کرنی چاہیے، حضور کی تعریف کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دعا ہے کہ مولا کریم جو ہم گنہگاروں نے تیرے محبوب کی تعریف میں زبان کھولی، باتوں کو اٹھا کر کے محبوب کی مدح سرائی کی، اللہ ان جملوں کو، اس عشق کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اب آئیے، اجازت ہو تو کچھ باتیں میں آگے بڑھاؤں، بولو اجازت ہے؟ محبت سے سنو گے؟ قاری ثناء الرحمن صاحب نے اتنی محنت کر ڈالی، پسینہ پسینہ ہو گئے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ، نہ جسم میں حرکت ہے، نہ ہونٹ پہ مسکراہٹ ہے، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے سرکار کا ذکر سن رہے ہیں، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ حضور کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں اور ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ عاشقوں کی دنیا ہی الگ ہوتی ہے مسلمانوں، عاشق جب اپنے رنگ میں ڈھلتا ہے تو اس کی دنیا الگ ہو جایا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ آؤ کلام اعلیٰ حضرت کی روشنی میں، عاشق رسول کی روشنی میں، عاشق رسول کی زبان میں تھوڑی دیر سرکار بڑے پیر غوث الاعظم کا ذکر پاک کر لیا جائے۔ بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ خالی اعلیٰ حضرت ہی نے نہیں کہا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، یہ خالی اعلیٰ حضرت ہی کی زبان نہیں ہے، قسم اللہ کی بڑے پیر غوث الاعظم سے پہلے جتنے ولی پیدا ہوئے، آپ کے بعد ہوئے، قیامت تک جتنے پیدا ہوتے رہیں گے، سب کی زبان پر یہی ترانہ، آپ سے جو پہلے پیدا ہوئے انہوں نے بھی یہی کہا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ بڑے پیر کے زمانے میں جتنے ولی دنیا میں موجود رہے، سب کی زبان پر یہی ترانہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ جب اہل بغداد نے دیکھا کہ چور کو ولی بنا دیا ہے تو بغداد والے بول پڑے اور چور بھی بول پڑا، آیا تھا چوری کرنے کے لیے، نگاہ غوثیت پڑی، وہ چور بول پڑا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی ایک کنارے میں جب آپ نے دریا کے پار کیا اور سارے باراتی دوبارہ زندہ ہوئے، سب کی زبان پر یہی جملے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ چور چوری کیا ہے تو وہ بھی یہی شاعر پڑھا ہے، الحمدللہ آپ سے جتنے پہلے ولی پیدا ہوئے ہیں، آپ کے دور کے ولی، قیامت تک کے ہر ولی کی زبان پر یہی ترانہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا۔ مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا۔ جو ولی قبل ہوئے یا بات ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اب آؤ اعلیٰ حضرت کے بیٹے جس کو دنیا شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم کے نام سے یاد کر رہی ہے، آپ نے اپنے قلم کو اٹھایا اور غوث الاعظم کی شان میں قلم چلایا اور بریلی کی سرزمین سے اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم بول پڑے، اے شہنشاہ بغداد کلی میرے دل کی کھلا غوث الاعظم، دل غمزدہ کو ہنسا غوث الاعظم۔ یہ سر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث الاعظم، جہاں چاہو رکھو
قدم غوث الاعظم اور دور حاضر کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے خطیب، سب سے بڑے فقیہ، جن کو دنیا حضور تاج الشریعہ کے نام سے یاد کر رہی ہے، آپ نے اپنے قلم کو اٹھایا اور بڑے پیر کی شان میں بول پڑے، قادریت کی چادر اوڑھ کر کے حضور تاج الشریعہ نے بغداد کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا، پیروں کے آپ پیر ہیں، یا غوث المدد عالم کے دستگیر ہے، یا غوث المدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈالیے، ہم قادری فقیر ہیں، یا غوث المدد ہم قادری فقیر ہیں۔ شریعہ کا کلام ہے، الحمدللہ۔ آؤ ذرا دیکھو، ہلو سرکار اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف، اسے اڑائی دو، آؤ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا بڑے پیر کے نام پر ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ غوث الاغواس قطب الاقطاب سند الاسناد سرکار غوث الاعظم محبوب سبحانی دستگیر کونین کریم الطرفین نجیب الطرفین امام الاولیاء سلطان الاولیاء تاجدار اولیاء، کتنے القاب ہیں، کتنے نام ہیں سرکار بڑے پیر غوث الاعظم کے۔ سرکار غوث الاعظم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عمر شریف 4 برس کی ہے، 4 سال کی عمر اعلیٰ حضرت سرکار کی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار اپنے والد گرامی حضرت علامہ نقی علیہ الرحمہ کی گود میں کھیل رہے ہیں۔ اب بتاؤ 4 برس کی عمر کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ابھی اسے برابر چلنے کا شعور نہیں ہے، باتیں کرنے کا اسے سلیقہ اور طریقہ نہیں معلوم ہے۔ 4 برس کی عمر ہے اعلیٰ حضرت سرکار کی، 4 برس کی عمر میں آپ اپنے والد گرامی علامہ مفتی نقی علیہ الرحمہ سے سوال کر رہے ہیں، ابو جان یہ بتائیے اللہ کا مقدس گھر جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف ہم سب نماز اور جس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کا وہ مقدس گھر کعبہ شریف کدھر ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت اپنے باپ علامہ نقی سے پوچھ رہے ہیں، ابو جان اللہ کا کعبہ کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا احمد رضا اللہ کا کعبہ ادھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا روضہ کدھر ہے؟ تو آپ کے ابا نے فرمایا کہ بیٹا مدینہ ادھر ہے، گنبد خضرا ادھر ہے، 4 برس کی عمر ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوچھا ابو جان یہ بتاؤ شہنشاہ بغداد جو سارے ولیوں کا سردار تاجدار بغداد جو ٹھوکروں میں مردوں کو زندہ کر رہا ہے، اس کا روضہ کدھر ہے، بغداد کدھر ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کے باپ نے فرمایا بیٹا بغداد ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے، مدینہ ادھر ہے، پھر اس سے تھوڑی دور ہٹ کر کے شہر بغداد ہے۔ 4 برس کی عمر میں آپ نے باپ سے پوچھا اور باپ نے فرمایا بیٹا ادھر ہے۔ پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے کبھی بغداد کی طرف، کعبہ کی طرف، مدینے کی طرف منہ کر کے کبھی تھوکا نہیں ہے، تھوکا نہیں ہے۔ اتنا ادب کیا ہے، جب بندہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو تب جا کر کے وہ اعلیٰ حضرت مچل کے کہنے 4 برس کی عمر ہے، عشق دیکھو اعلیٰ حضرت، ورنہ 4 سال کی عمر میں کوئی بچہ سوال کرے گا کہ کعبہ کدھر ہے؟ کوئی اپنے باپ سے پوچھے گا کہ اس کو تو معلوم ہی نہیں ابھی کعبہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، مگر اعلیٰ حضرت سرکار 4 برس کی عمر میں اپنے باپ سے پوچھے ابو جان اللہ کا کعبہ کدھر ہے، رسول اللہ کا روضہ کدھر ہے، شہنشاہ اولیاء غوث الاغواس پیران پیر کا روضہ کدھر ہے؟
جب سے آپ کے باپ نے بتایا بیٹا کعبہ ادھر ہے، مدینہ ادھر ہے، بغداد ادھر ہے، پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے کبھی پیر نہیں پھیلایا اس کی طرف، اور کبھی آپ نے اپنی پوری زندگی میں تھوکا نہیں ہے۔ جب انسان، جب بندہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار بنتا ہے، تبھی آگے چل کر کے دنیا اس کو تب اس کو دنیا اعلیٰ حضرت کو آؤ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، تاجدار کربلا، سیدنا امام حسنین کریمین کے آپ نور نظر ہے، لخت جگر ہے، رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے روحانی بیٹے ہیں۔ نسلاً بعد نسلین، نسلاً بعد نسلین، نسلاً بعد نسلین، امام حسین اور امام حسن کا یہ سلسلہ جب دنیا میں چلا تو 13ویں پشت میں آ کر کے سرکار بڑے پیر غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حسنی بھی ہے، آپ حسینی بھی ہے، اسی لیے حسنی حسینی آپ کو کہا جاتا ہے۔ خاتون جنت کے 13ویں پشت میں آپ پیدا ہوئے، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے روحانی بیٹے ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا ابھی جن کا مہینہ ہماری آپ کی نگاہوں سے گزرا ہے، جن کے شہزادوں کے امتحان کا مقدس مہینہ جسے ہم اپنی زبان میں کربلائے معلیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ تاریخیں، وہ واقعات آپ حضرات نے سنا، وہ مقدس مہینہ ہمارے آپ کی نگاہوں سے گزرا ہے۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے سرکار کی شہزادی سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں لے کر کے چل رہا ہو۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے کتنی بڑی بلندی آپ کو بخشی ہے، آپ کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہے؟ آؤ اگر آپ کی عظمت کو سمجھنی ہے تو آؤ سرکار کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی 11 بیویوں میں سب سے زیادہ بارگاہ مصطفیٰ کی محبوبہ شہیدہ اللہ پر بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے حضور کی بیوی ہے، اچھی طرح سے اسے سمجھو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، مگر یہ سیدہ خدیجہ کی جو ہے بیٹی ہے، خدیجہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ، اب خدیجہ بھی سرکار کی بیوی ہے۔